میں چاہتا ہوں کہ تقریر خلافت میں چلا جائے اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ حافظ محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو معذور فرمائیں۔ اب بس اب چالو کر دوں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوئر محترم، مہمان خصوصی اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ بحسن خوبی واقف ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر تنظیم تقویت الایمان کی مناسبت سے اکٹھا ہوئے اور اپنے وطن عزیز کا 75واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ 1950 سے بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے بہت جدوجہد کی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ملک کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہذا ہمارے مسلمان رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 ماہ 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 میں اسے ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم سب اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں گیت اور تقریریں وغیرہ پیش کرتے۔ حاضرین جلسہ، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام کی قربانیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہمارے ملک کو فسادات، جرائم، رشوت خوری اور دہشت وغیرہ سے پاک و صاف رکھا جائے۔ ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں فرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی روشن ہو۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری تھی وہ 1950 کی 26 جنوری تھی وہ 1950، جمہوریت کی رکھی تھی ہم نے تبھی اساس۔ تب سے ہر ایک سال مناتے ہیں شان سے، تب سے ایک سال مناتے ہیں شان سے، جمہوریت کی گیت سناتے ہیں شان سے۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔